بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب کا تھینکس کرنے کے لیے میں یہاں پر انٹرو کروں گی، اس کے بعد آگے چلوں گی. آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ موسٹلی جتنے اور سیلیبریٹیز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ کانٹینٹ پہ شو کرتے ہیں، یا پھر آرٹسٹوں کو بلاتے ہیں، ڈرامہ ایکٹرز کو بلاتے ہیں، یا پھر کوئی ایسے سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں جو سنگرز یا بہت فیمس ہوتے ہیں. بٹ میں نے کیونکہ میں بار بار یہ بات ریمائنڈ اس لیے کراتی ہوں کیونکہ جب ہم نے یہ ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے مارننگ شو کرنا ہے اور لاہور بیس یہ مارننگ شو ہوگا، ہم نے پہلے ہی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا تھا ہم ہیلتھ بیس کریں گے، ہم معاشی مسائل کے اوپر کریں گے، ہم کوئی ایسے ایشوز جو آپ کے گھر کی کہانی ہے، جو آپ کے گھر کے مسائل ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھتا، یا پھر وہ لوگ جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ واٹ از دا رائٹ وے. کسی کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کون سے سبجیکٹ میٹرک کے بعد جو ہے آگے کون سی فیلڈ جو ہے اس کو چوز کرنی ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم وہ باتیں کریں گے جو ہر گھر کی بات ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اتنی اچھی فیڈ بیک آپ لوگ ہمیں دیتے ہیں. اور اب تو بہت ٹائم ہو گیا ہمیں، علی رانا کتنے ہمیں سال ہو گئے، دو سال، پورا 2 سال ہونے والے ہیں. اور بس انشاءاللہ تعالی میں نے رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ مارننگ شو شروع کیا، تب دوبارہ سے رمضان شریف آنے والے ہیں اور پھر اس کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. تو 2 سال میں جتنی پروگریس ہم نے کیے ہیں، جتنا پیار محبت سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگوں نے ہمیں دیا ہے، اس کے لیے میں جتنی بار بھی تھینکس کروں کم ہے. تو یہ شکریہ اسپیشلی آج کی جو اوپننگ تھی اس میں مجھے آپ لوگوں کو کرنا تھا، کیونکہ آپ لوگوں کے بغیر ہم لوگوں کی ٹیم، ہم لوگوں کی کاوش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. یہ ساری سکسیس سٹوریز سب آپ لوگوں کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ. 26 دسمبر ناظرین ہو گئی ہے اور سال ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اپنی نیو ایئر کی جو اپنی ایک نئی چیزیں ہیں اس کو تیار کر لیں. نئے سال میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنی ویٹ کو اگر کم کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، کوئی اچھی جاب اگر آپ نے ڈھونڈنی ہے تو کون سی ڈھونڈنی ہے، کچھ آگے پی ایچ ڈی کرنی ہے، کچھ ایم فل کرنا ہے، سی ایس ایس کرنا ہے. یہ ساری جو ایک اپنی چیزیں ہیں اس کو ایک لائن میں پلان کر لیں، کیونکہ یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کا. ایک نئے سال کے آغاز کے اوپر ایک چیلنجز کی ایک نئی جو ہے نا لسٹ آپ کے سامنے ہوتی ہے اور اس کا ایک نیا اسٹیپ آپ لے کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے دس از دا رائٹ ٹائم. اس ٹائم پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، میں نے یہ نہیں کرنا. ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ بھی آپ فوکس کیجیے گا. اچھا، جو چیز فیلئر میں گئی ہے نا آپ کی، جو یہ نیگیٹو میں گئی ہیں، اس کو بھی ایک پیپر بنائیں، اس میں سب سے پہلے لکھ لیں اس چیز کو. مگر وہ جو فیلئر چیزیں نا ایک بار اس کو نظر دیکھنا، یہ نہیں کہ آپ بالکل نظر انداز کریں. جو چیز آپ کی فیلئر لسٹ میں ہے نا اس کو ایک بار دیکھنا ضرور ہے. اس میں دیکھنا ہے کہ آپ نے کہاں پر کون سی مسٹیکس کی ہیں، کون سی غلطیاں کی ہیں. اس غلطیوں سے آپ سیکھیں گے، کیونکہ دوبارہ سے جو نئی اسٹریٹجی بنے گی نا اس میں آپ وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو آپ دہرا چکے. ٹھیک ہے، آپ پرفیکٹ ہو چکے ہوں گے، کیونکہ آپ کا مقابلہ نا کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا مقابلہ اپنے آپ کے ساتھ ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 2025 جب سٹارٹ ہوا تھا ناظرین، تو اس وقت آپ کہاں تھے اور آج کہاں پر ہیں. آپ نے ایسے بیلنس کرنا ہے کہ آپ اس سے بہتر پوزیشن پہ کھڑے ہیں یا آپ نے خود دیکھنا ہے. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، وہ کہاں پہنچ گیا، دیکھو میں کہاں ہوں، میں ابھی تک یہیں کھڑا ہوں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے سال سے بہتر ہوں میں یا نہیں ہوں، یا پچھلے سال میں اس سے بہتر تھا. ایکچولی آپ نے آج کو اپنے پچھلے سال سے بیلنس کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کی گروتھ بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی ہے. اسی طرح پھر آگے کا جب آپ پلان کریں گے تو آپ نے مزید آگے بڑھنا ہے. اسی لیے مقابلہ آپ کا اپنے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. کیسی باتیں کی ہے، یعنی میں سمجھدار ہو گئی مارننگ شو کرتے کرتے، ہے نا. کتنی اچھی بات کی ہے. چلیں آئیے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ہم نے دانتوں کی کیئر کے حوالے سے بات کرنی ہے. یہ شوز میں کافی بار کر چکی ہوں، مگر پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ جو بار بار نیا کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسوڑے ہوتے ہیں ناظرین اس میں پین شروع ہو جاتی ہے، سوج جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اکڑ سے جاتے ہیں آپ کے دانتوں کی. پھر آپ کو اسکیلنگ کرانی پڑتی ہے، یا پھر اکثر آپ کو روٹ کنال کرانا پڑ جاتا ہے. یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو دانت ہوتے ہیں نا وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اس کو ٹھنڈا گرم ایسی چیزیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، اس سچویشن میں بندہ یا تو صحیح فیصلہ لیتا ہے یا غلط فیصلہ لیتا ہے.
اب اگرچہ تو اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اسکیلنگ کی یا پھر آپ کو روٹ کنال کی کوئی ایسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی نے کہہ دیا اینڈ دین آپ جا کے کرا لیتے ہیں, تو پھر آپ کا وہاں سے مسئلہ کریٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کب روٹ کنال کی ضرورت ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے دانت کب اسکیلنگ کے لیے اس کو جو ہے نا ضرورت ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمیں بخار ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے نا, اسی طرح ہماری دانتوں کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمارے منہ کے اندر کی چیز ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیز بنائی ہے, سامنے کے دانت, یہ جو 32 دانت ہیں, سامنے کے دانت کاٹنے کے لیے, اس کے سائڈ کے جو دانت ہیں وہ چیزوں کو چاپ کر کے سائڈوں پہ کرنے کے لیے, اور جو جبڑے ہوتے ہیں جو دانت جو والے ہوتے ہیں وہ چبانے کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اپنا جو بھی چیز کھا رہے ہیں وہ آپ کے پیٹ میں ہضم ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایک نوالے کو 32 مرتبہ چبا کے جو ہے نا کھاؤ, وہ اس وجہ سے کیونکہ 32 دانتوں کے حساب سے بتایا گیا ہے. کیا بات تھی, یہ بات کبھی کسی نے سوچی نہیں سوچی تو میں نے بتا دی ہے. آج ہمارے پاس ڈاکٹر عمران صاحب موجود ہیں. کیسے ہیں, تشریف رکھے ہوئے سامنے ہمارے پاس, ڈینٹل سرجن ہے. کیسے؟ بہت شکریہ, اللہ کا کرم. اچھا مجھے پاس جو مہمان آتا ہے نا آج کے دن مجھے اتنا اچھا لگتا ہے, جمعہ ہے نا, بیگمات نے استریاں کر کے دیوی ہوتی ہیں کپڑے, ہے نا, صبح ہی نکلتے ہیں, پھر وہیں سے آگے ظاہر سی بات ہے نماز کے لیے مسجد کے لیے چلے جاتے ہوں گے. ماشاء اللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں عمران صاحب. تھینک یو, بہت شکریہ. مردوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا نا. ہاں وہ ضرورت نہیں ہوتی, ہم تو اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں. نہیں ہوتی ہے, ہمیں کام اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہمیں کہے نہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں. اچھا ہم لوگوں کی تعریف تو کرتے ہیں, ہم کبھی یہ نہیں کہتے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں مجھے, ہم کبھی نہیں کہہ رہے یار تمہاری اسمائل بڑی اچھی لگتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ہونا بھی یہ چاہیے, فطرت کی ہر چیز کو ایڈمائر کرنا چاہیے. ہاں, اب وہ اسمائل تبھی اچھی لگ سکتی ہے ہمارے دانت صاف ہوں, خوبصورت ہوں, پیلے نہ ہوں, کیویٹیز نہ لگی ہو, یا پھر دانت میں سے عجیب سے رنگ بدرنگے کچھ عجیب سی چیزیں نہ ہوں, یا شیپ نہ ہو. تو ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اپنے دانتوں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل, میں آپ کو بتاؤں بھی, آپ نے بتایا کہ ہم سامنے کے دانتوں سے کاٹ لیتے ہیں, کچھ کھا پی لیتے ہیں. دانت صرف کھانے تک محدود نہیں ہے. آپ کی جو فونیٹکس ہے, آپ کی جو پروننسیشن ہے, کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں زبان کی نوک دانتوں سے سامنے ٹکراتی ہے تو وہ لفظ صحیح ادا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دانت آپ کے جو سیلف کانفیڈنس کے لیے بڑے ضروری ہیں. سامنے کے ایک تو دانت خراب ہوں گے, بدرنگ ہوں گے, یا ہوں گے ہی نہیں, تو آپ نہ بات ہوں گے ہی نہیں, ہوں گے بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی اسمائل پہ فرق پڑے گا, آپ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو سکتے ہیں. اب رہی بات کہ دانتوں کا خیال کیسے کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دانتوں سے وہ کام لیں جس کام کے لیے دانت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, یعنی کہ کھانا کھانے کے لیے. پان, گٹکا, چھالیا یا پتھر چبانے کے لیے نہیں. کوئی ہوم ڈیلیوری ہے یہ تو پارسل کی پن دانتوں سے کھولنے کے لیے نہیں, دانت اس کام کے لیے نہیں ہے. اچھا اب مگر دیکھیں نا, ہم سے زیادہ لکی تو ہاتھی ہے, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, ہمارے پاس کیوں ایسا نہیں ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی سیٹ ہے جس کے ساتھ ہم کھا بھی سکتے ہیں, دکھا بھی سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, مسوڑوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے مسوڑے جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں, ان میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی کیا ریزن ہوتی ہے ڈاکٹر عمران صاحب؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم جب رات کو کھانا پینا کر کے انجوائے کر کے ہم ویسے ہی سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چبانے کے بعد خوراک معدے میں جاتی ہے اور جو لیفٹ اوورز منہ میں رہ جاتے ہیں وہ ہمارے تھوک میں موجود بیکٹیریا, جو بیڈ بیکٹیریا ہیں, ان کے ساتھ مل کے ٹاکسنز بناتے ہیں جس کو کہ بیوٹیرک اور لیکٹک ایسڈ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو پلاک صاف نہ ہونے کے بعد جم کے ہارڈ شکل اختیار کر لیتی ہے جس کو ہم کیلکولس یا ٹارٹر کہتے ہیں, وہ جب وہ مسوڑوں کے نیچے جم جاتا ہے پھر وہ بلیڈنگ بھی اس کی وجہ بنتی ہے, مسوڑوں سے خون بھی آتا ہے, مسوڑے سوجتے بھی ہیں, منہ سے بری اسمیل بھی آتی ہے. یہ جو بار بار بلیڈنگ ہوتی ہے مسوڑوں سے وہ انہی چیزوں سے ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دانتوں کو انہوں نے زیادہ گھسنا نہیں ہے, بہت زیادہ برشنگ نہیں کرنی, بہت زیادہ کیمیکل والے پیسٹ نہیں لگانے, بہت کم لگاتے ہیں, بہت ضرورت ہو تو لگاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دانتوں کا جو اصل رنگ ہے وہ خراب ہو جائے گا, اس کی شائن مر جائے گی. اس میں کیا حقیقت ہے؟ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اس میں حقیقت ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ خاص طور پہ اسموکر حضرات, وہ جب صبح اٹھ کے برش کرتے ہیں تو زور سے رگڑ کے کر رہے ہوتے ہیں. نفسیاتی طور پہ ہوتا ہے نا کہ انہوں نے سگریٹ پی ہے یا پان کھایا تو دانت زیادہ گندے ہوں گے, یا بہت جو حساس لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی زور سے برش کرتے ہیں کہ جو نائلون کے برسٹلز ہیں وہ جب انیمل کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں انیمل اتر جاتا ہے, اس سے دانتوں کی رنگت اور پیلی ہو سکتی ہے اور دانت سب سے بڑی بات سینسیٹیو ہو سکتے ہیں.
تو بالکل برش نہ کرنا بھی خطرناک ہے اور اتنی زور سے برش کرنا بھی خطرناک ہے. پھر برش کون سا ہونا چاہیے؟ نیلون کے برش ہونے چاہیے کوئی اور جیسے میڈیم سافٹ اس طرح کے کون سے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 3-4 طرح کے سافٹ آتے ہیں, ہم ان کو دیتے ہیں جن کے مسوڑے اکثر خراب رہتے ہیں اور بلیڈنگ ہوتی ہے, ان کو ہم سافٹ برش لکھ کے دیتے ہیں. اچھا. ہارڈ برش ہم بہت کم یا شاید نہ ہونے کے برابر لکھتے ہیں. میڈیم یا ریگولر جو برش ہے یہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا, ڈینٹسٹ آپ کو بتائے گا جب آپ سال میں 2 دفعہ اپنے ایک روٹین چیک اپ کے لیے جائیں گے, چاہے کچھ بھی نہ ہو, جو کہ WHO بھی کہتا ہے. اس میں آپ کو ڈینٹسٹ بتائے گا کہ آپ کو اس وقت کس قسم کے برش کی ضرورت ہے اور آپ کو کس قسم کی برشنگ ٹیکنیک کی ضرورت ہے. کیونکہ لوگ کرتے ہیں یوں چوڑائی کے رخ, اس سے کیا ہوتا ہے کہ دانتوں کے بیچ میں جو خوراک پھنسی ہوتی ہے وہ صاف نہیں ہوتی, وہ تو اوپر نیچے کرنے سے صاف ہوگی. اور راؤنڈڈ شکل میں برش کرنا چاہیے تاکہ جہاں پہ مسوڑے اور دانت ملتے ہیں, جنکشن آف ٹیتھ اینڈ گم, وہ ہاف سرکل میں صاف ہوگا. تو یوں برش کرنا بالکل غلط ہے, اور اوپر نیچے اور دائروں کی شکل میں, یہ ہے برش کرنے کا صحیح طریقہ. عمران صاحب مجھے یہ بتائیں, جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں بزرگ حضرات ہوتے ہیں, دور دراز علاقوں میں, گاؤں میں بھی, وہاں پر اکثر ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی شاید ہی کبھی برش کیا ہو یا انہوں نے برش کی کوئی شکل دیکھی ہو, اور 60-70 سال کی عمر میں بھی ان کے دانت چمک رہے ہوتے ہیں, صحیح سلامت ہوتے ہیں, گنڈیریاں چھیل رہے ہوتے ہیں. تو اگر گندے بھی ہو نا تب بھی وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب سارا کام کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ٹوٹتے نہیں ہیں جلدی. اس کی کیا ریزن ہے؟ آدھا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا. وہ ایک آرگینک لائف گزارتے ہیں. آپ نے دیکھا وہاں پہ مسواک کرنے کا رواج ہے کہ وہ مسواک اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایک تو ٹیکنیک صحیح ہو گئی, دوسرا مسواک سے اس کے جو ایکسٹریکٹ نکلتا ہے نا, مسواک کا جو رس ہوتا ہے وہ اینٹی سیپٹک ہوتا ہے, وہ جراثیم کو مارتا ہے. دوسرا کہ آپ نے بھی بتایا کہ وہ گنڈیریاں گنے چوس رہے ہوتے ہیں. جو گنڈیری چوسنا ہے یہ بیسٹ ایکسرسائز بھی ہے دانتوں کی, اور دانتوں کی بہترین صفائی بھی ہے, کیونکہ گنڈیری کے جو فائبرز ہیں ان کے ساتھ سارے دانت میں جو لیفٹ اوورز ہیں خوراک کے صاف ہو جاتے ہیں, تو وہ برش نہ بھی کریں تو ان کا کام چل جاتا ہے. ویسے بھی ان کی امیونٹی لیول بہتر ہوتا ہے ہم شہریوں کی نسبت, تو اس لیے ان کے دانت عام طور پہ خراب نہیں ہوتے. پچھلے دن میرے پاس ایک 92 سالہ ایک بزرگ آئے جن کے سارے دانت ٹھیک تھے, صرف ایک ٹوٹا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا جی یہ کیسے ٹوٹا, کیڑا لگ گیا تھا؟ کہتے نہیں, اس میں کھانا پھنس گیا تھا, تو میں نے کینچی سے نکالنا چاہا, نہیں نکلا تو میں نے توڑ دیا. 92 کی ایج میں سارے دانت ہونا یہ بڑی بات ہے. تو گاؤں والوں کے, دیہات والوں کے دانت اس لیے بہتر ہوتے ہیں. واہ. اچھا مجھے بتائیں کہ جو شہر ہے یہاں پر ہم لوگ بہت ریئر کوئی دیکھا جائے کہ مسواک جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, ہر کوئی تو نہیں کرتا. تو اس کا مطلب جو مسواک ہے وہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں ہائیلی کہ برش کے ساتھ کرنی چاہیے, ویک میں کرنی چاہیے, یا پھر صرف خالی مسواک از انف دیٹ اف یو ڈو؟ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے مجھ سے ہر پروگرام میں. مسواک ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی. برش مسواک کو دیکھ کے بنا ہے. جدت آتی جاتی ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ. اگر پہلے بیل گاڑیوں پہ یا اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا, پھر گاڑیوں اور ہوائی جہاز بن گئے, ٹھیک ہے, یہ ماڈیفیکیشن ہے آپ کی ایک زندگی کی سہولتوں کی. تو مسواک چونکہ بہت پیچھے کے دانتوں تک نہیں جا سکتی, بس سائڈ سے اور سامنے سے صاف کر سکتے ہیں, کیونکہ سیدھی ہوتی ہے, اسٹریٹ اینگل, اسٹریٹ ہیڈ ہوتا ہے اس کا. تو برش مسواک کو دیکھ کے بنایا گیا, کیونکہ ہینڈل کے آگے برش کا تھوڑا سا اینگل ہوتا ہے, اس سے برش آگے تک جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ برش ایک ماڈیفائڈ مسواک ہے. واہ, ٹھیک ہے. اچھا, اور اب اگر روٹ کنال کی بات کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, ہلکی سی سینسٹیوٹی ہوتی ہے لوگوں کو, تو پھر ڈاکٹرز ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کا روٹ کنال ہونے والا ہے. تو کیا سینسٹیوٹی کی وجہ سے روٹ کنال از مسٹ ٹو ہیو؟ روٹ کنال کرنے کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں. اگر صرف ٹھنڈا پانی پینے سے یا ٹھنڈا ڈرنک پینے سے درد ہوتی تو وہ اس میں روٹ کنال نہیں کی جاتی. اس میں عام طور پہ ڈی سینسیٹائزنگ جو سینسٹیوٹی کو ختم کرنے والے ایلیمنٹس ہیں یا ٹریٹمنٹ وہ ہم کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی گرم چائے, کافی یا سوپ پینے سے دانتوں میں درد ہو, کچھ میٹھا کھانے سے درد ہو, کھانا چبانے سے درد ہو, یا لیٹنے کے تھوڑی دیر کے بعد دانتوں میں درد شروع ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ دانت کو روٹ کنال کی ضرورت ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ روٹ کنال بھیڑ چال میں نہیں کی جاتی کہ اس نے کروائی تو میں بھی کروا لوں. یہ ایک ڈینٹسٹ آپ کو بتا سکتا ہے, اور کوئی بھی ویریفائڈ یا جو کوالیفائڈ ڈینٹسٹ ہے, جو کہ PMDC سے اپرووڈ ڈینٹسٹ ہیں, وہ آپ کو کبھی بلا ضرورت روٹ کنال ٹریٹمنٹ کا مشورہ نہیں دیں گے. کیونکہ روٹ کنال ٹریٹمنٹ کے جہاں فائدے ہیں کہ آپ کو پین سے نجات مل جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی اگنور کرنے سے بہتر ہے کہ دانت نکلوا دینے سے بہتر ہے کہ آپ روٹ کنال اور اس کے اوپر کیپ کروا کے دانت کو بچا لیں. وہاں روٹ کنال کے 1-2 نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں کہ پہلی دفعہ تو دانت نکلوانے سے بچ جاتا ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ سخت چیزیں عام طور پہ پھر نہیں کھا سکتے زیادہ, کیونکہ اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی بلڈ سپلائی ہم نے کاٹ دی. اس کو عام زبان میں ڈیڈ کرنا بھی کہتے ہیں,
کہ جی ہم نے دانت ڈیڈ کروا لیا. وہ ڈیڈ کروانا اصل میں روٹ کنال ہوتا ہے. تو جہاں اس کے بہت سے فائدے ہیں وہاں تھوڑے سے نقصانات یہ بھی کہ دانت جلدی ٹوٹ سکتا ہے. تو روٹ کنال کا مشورہ صرف کوالیفائڈ ڈینٹسٹ ہی دے سکتا ہے اور وہ بلا ضرورت نہیں دیتے. اور یہ سینسٹیوٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کی جا سکتی ہے وداؤٹ روٹ کنال؟ صرف ٹھنڈے لگنے کی، گرم لگنے پہ، میٹھا لگنے پہ اور کھانا کھانے پہ جو سینسیٹیوٹی یا پین ہے اس کا حل پھر روٹ کنال ہی ہے. اچھا، اکثر پورا کا پورا دانت جو ہے نا ڈاکٹرز نکلوا بھی دیتے ہیں. فیو ڈاکٹرز دے ریکمینڈ دس. اس کے حساب سے بھی بتا دیں کہ کب کب ریکمینڈ کیا جاتا ہے. عام انسان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں ہم کر لیں یا نہیں بنے، کب بکرا بننا ہے یہ بتا دیں. ہوتا یہ کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس پین کی شکایت لے کے آتا ہے اور وہ پین تھوڑی پرانی ہوتی ہے، ہفتہ 10 دن کی پین نہیں ہوتی، 2 مہینے کی، 2.5 مہینے کی، 6 ماہ کی، لوگ عام طور پہ ڈینٹسٹ کے خوف سے ہی نہیں جاتے کہ پتہ نہیں ہمیں ٹیکے لگیں گے، اور ڈاکٹر کے لفظ کے ساتھ ٹیکہ ضرور ذہن میں آتا ہے، حالانکہ ٹیکہ یا انجیکشن ہر چیز کا حل نہیں ہوتا. اینی ویز، جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی پہلے کلینکل اس کی سمٹمس پوچھتے ہیں، اس کی ہسٹری پوچھتے ہیں، پھر ہم اس کا ایکس رے کرتے ہیں. اگر تو دانتوں کی جو روٹس کے نیچے بلیک سپاٹ نہیں بنا ہوتا، بلیک سپاٹ کا مطلب ہے کہ وہاں پہ روٹ کی ٹپ پہ اتنی انفیکشن ہو چکی ہے کہ اب اس کا روٹ کنال ہی کرنا ہے یا اس کا روٹ کنال کرنے سے وہ ختم نہیں ہوگا، ہم پھر نکالتے ہیں دانت کو. ہم دانت کو کبھی بھی، کوئی بھی ڈینٹسٹ جو کوالیفائڈ ہے وہ پہلی نظر دیکھتے ہی دانت کو نکالنے کا فیصلہ نہیں کرتا. ہم 10 بار سوچتے ہیں کہ اس کو بچانے کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ جو قدرتی دانت ہے وہ ایک ہی دفعہ نکلنا ہے زندگی میں، بار بار نہیں. ایک دفعہ نکال دیا تو پھر نہیں آئے گا. ہاں، نکالنے کی صورتحال تب بنتی ہے جب میں نے بتایا کہ انفیکشن اتنی زیادہ ہو جائے کہ روٹ کنال سے صحیح ہوتے ہیں میں اندازہ ہو کہ نہیں ہوگا. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب دانت میں موبیلٹی آ جاتی ہے، دانت ہلنا شروع ہو جائے، اس کی ڈگریز ہوتی ہیں. اگر بہت سٹارٹ میں گریڈ 1 موبیلٹی ہے تو اس کو تو روٹ کنال کر کے یا اور بھی میئرس لے کے بچایا جا سکتا ہے. لیکن اگر اتنا زیادہ ہل رہا ہے کہ اس کو پیشنٹ کو چبانے سے بھی فیل ہو کے ہل رہا ہے یا زبان لگانے سے بھی پتہ چلے کہ ہل رہا ہے، تو پھر دانت کو نکال دینا مناسب ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پھر اگلے دانتوں کو بھی خراب کریں. سر ایک بریک بھی نکالنی ہے، بہت ضروری ہے، تو تب تک کہ جو ہے آپ لوگ آئیے، پھر مزید آپ سے جو سوال کرنے وہ بھی آپ سنیے گا ضرور. ٹھیک ہے، بریک. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے. دیکھیں، ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ، اس سے پہلے کہ میں آگے بات کروں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا ڈینٹسٹ کون سا ہے. آج کے دور میں یہ جو ڈینٹسٹ ہے نا، یہ بہت جگاڑ کہانی ہے. صحیح ڈینٹسٹ کا پتہ ہونا آپ کو بہت ضروری ہے. ہر کوئی ڈاکٹر بن کے بیٹھ گیا ہے، ڈینٹسٹ بن کے بیٹھ گیا ہے، سب کہتے ہیں میں ڈینٹسٹ ہوں، مگر ڈینٹسٹ صحیح، جیسے میں عمران صاحب کی بات کر رہی تھی، دیکھیں آج آپ کے سامنے بیٹھے ویل کوالیفائڈ ہیں، ان کو صحیح طریقے سے چیزوں کا پتہ ہے، ٹیکنیکس کا پتہ ہے، دانتوں کی صحیح انفارمیشن ہے، کیونکہ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، صحیح ڈگریز ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہیں تو آپ ان سے ان کی ڈگریز بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہیں. اب تو ہر ڈاکٹر کی ڈگریز ان کی آن لائن سارے اسٹیٹس پہ لگا ہوا ہوتا ہے. آپ گوگل کر سکتے ہیں اس ڈاکٹر کے بارے میں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ڈاکٹر MBBS ہے، ڈاکٹر کون سا ہے، ڈاکٹر نے کیا کیا ہوا ہے، یہ امپلانٹ اسپیشلسٹ ہے، یہ کراؤن اسپیشلسٹ ہے. ہر چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب آپ کوئی امپلانٹ اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس جا کے آپ بولتے ہیں کہ جی میرے دانتوں کو پالش کر، ہر چیز پتہ ہونی چاہیے کون سا ڈاکٹر کون سی صحیح ٹیکنیک کام کر. ویسے آل دو کلینک ہوتی ہیں اور اسٹاف ہوتے ہیں دوسری فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کو جس طریقے کا ڈاکٹر چاہیے پہلے اس کو سرچ کریں. صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب تو آپ کے ہاتھ میں دنیا ہے. آپ وہاں کے ڈاکٹر صاحب کی ریویوز دیکھ سکتے ہیں، ان کی اسپیشلٹیز دیکھ سکتے ہیں کہ کن کاموں میں ان کی ایکسپرٹیز ہیں، ان کے کاسٹ افیکٹو ہیں. ریویوز بھی میٹر کرتا ہے. ریویو میٹر کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. کیونکہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے ادروائز؟ یا تو کہ آپ کے کسی جاننے والے نے جہاں سے کروایا اور ایکسپیرینس اچھا ہوا ہو، یا تو آپ ان کے پاس جائیں گے، یا آپ ان کی ریٹنگ دیکھیں گے، ان کی کاسٹ افیکٹو دیکھیں گے، آپ کے کتنے قریب ہیں کہ اگر کبھی ایمرجنسی میں بہت پین ہو تو آپ کو ایزیلی ایکسیسیبل ہوں، آپ کی پہنچ ان تک ہو. یہ سب چیزیں دیکھ کے آپ ڈاکٹر کو سلیکٹ کریں. صحیح بات ہے. اور ورڈ آف ماؤتھ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ہم جیسے روٹ کنال کی بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو اگر ہم روٹ کنال نہ کروائیں، سپوز اب ہمیں درد بھی ہے، ہمیں سینسٹیوٹی بھی ہے، مگر روٹ کنال سے لوگ بہت ڈرتے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے. اگر ہم روٹ کنال نہیں کرواتے تو پھر اور کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی لیزر ٹریٹمنٹ ٹیکنیک کوئی ابھی متعارف ہوئی ہے جو ہمارے دانت کو ٹھیک کر سکے، ہمارے پین کو ٹھیک کر سکے؟ اگر آپ کے دانت میں کیویٹی ہے اور آپ کسی بھی وجہ سے، خوف کی وجہ سے یا اکنامک فیکٹر کی وجہ سے آپ ڈینٹسٹ کو وزٹ نہیں کر پاتے،
تو اس کیوٹی میں جو سوراخ ہو چکا ہے اس میں ہمارا سلائیوا بھی جا رہا ہے, ہم جو کھانا پینا کر رہے ہیں اس کے ریفائنڈ ذرات بھی جا رہے ہیں, اور وہاں پہ انفیکشن کریٹ ہوگی, اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد یا تو سویلنگ ہوتی ہے یا پھر بے تحاشا درد ہوتی ہے, اور اگر پھر آپ اس کو اگنور کیے رکھتے ہیں پھر دانت ہلنا شروع ہوتا ہے, پھر دانت نکالنا ہی پڑتا ہے. تو ویل بیفور دا کیوٹی بگنس, یعنی کہ آپ کے دانتوں میں گڑبڑ کو شروع ہو رہی ہے, آپ فوراً جا کے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. شروع میں ہوتا ہے کہ کیوٹی بننے لگتی ہے, اس کو ہم فلنگ کر دیتے ہیں, 5-6 سال کام اور چل جاتا ہے. اس کے بعد اگر دوبارہ ہو تو پھر روٹ کنال کروانی پڑتی ہے. لیکن اگر دانت ہلنا شروع ہو گیا, یہ بہت زیادہ سویلنگ آ گئی اور روٹ کنال فیل ہو جاتی ہے, پھر دانت نکالنا پڑتا ہے. باقی لیزر کی بات, تو لیزر کی اچھا وہ روٹ کنال کی بھی فیل ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. اچھا سر مجھے بتائیں, جو کبھی کبھار کالا کلر کا کوئی اسپاٹ سا جیسے کیڑا ٹائپ نما وہ کچھ لگ جاتا ہے, جو کہ ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ کیڑا ہے, بچوں میں زیادہ تر موسٹلی یہ سچویشن دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کیوں لگتا ہے, یہ کیا خود سے نہیں نکالا جا سکتا ہے؟ کون سا ایسا کیڑا ہے جو چپک جاتا ہے, اپنا دانت کھا بھی رہا ہوتا ہے, اپنا ہول کر رہا ہوتا ہے, دانت آدھا کھانا شروع کر دیتا ہے؟ یہ بھی کوئی کہانی ہے, پلیز اس کو کلیئر کر دیں. یہ ایک ارلی ایک الارم, ایک وارننگ ہے. جو بلیک اسپاٹ ہے وہ دانت کا کیڑا لگنے کا شروعات ہے, یعنی کہ بگننگ آف کیریز. اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں, یہ کیڑا کوئی وہ 4-6 ٹانگوں والا کیڑا نہیں ہوتا. پھر یہ کیسا کیڑا ہے کہ جو لگا ہے اور دانت بھی کھا رہا ہے؟ بالکل, جیسے لکڑی کو دیمک کھاتی ہے یا لوہے کو زنگ لگتا ہے, اس طرح دانت کا جو ڈکیئنگ پروسیس ہے, اس کے جو گلنے کا عمل شروع ہوتا ہے, اس کو ہم کیریز یا کیڑا لگنا کہتے ہیں. یہ کوئی زندہ کیڑا نہیں ہوتا, اس کو آسانی کے لیے کیڑا لگنا کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ کوئی زندہ کیڑا نہیں ہوتا. دانت کے گلنے کے جو عمل ہے, ڈکیئنگ پروسیس کے انیشیشن کو شروع ہونے کو ہم ڈینٹل کیریز یا دانتوں کا کیڑا کہتے ہیں. تو یہ لگتا کیوں ہے؟ یہ وہی آپ کی جو کچھ میٹھا کھا لیا, دانتوں پہ چپکا رہ گیا, میٹھے سے ہوتا ہے؟ نشاستہ جو ہے آلو چاول اور روٹی یہ کھا لیے اور اس کے بعد دانت صاف نہ کیے, تو دانتوں کے جو سب سے 2 بڑے دشمن ہیں وہ میٹھا اور نشاستہ ہے, سویٹ اور کاربوہائیڈریٹ کسی بھی شکل میں ہو. اگر وہ کھانا کھانے کے بعد یا وہ کھانے کے بعد اپنے دانت صاف نہیں کیے اور وہ دانتوں پہ چپکے رہ گئے اور رات بھر ویسے ہی رہے, تو ایسا ایسا پھر وہ کیڑا لگنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ کتنا نقصان دے سکتا ہے اس کو اگر نہ نکالا جائے؟ چھوڑ بھی تو سکتے ہیں نا کیڑا. وہ جو بلیک اسپاٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ود ان اے پیریڈ آف منتھس, یہ بہت جلدی راتوں رات نہیں لگتا, بہت آرام سے لگنا شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ دانتوں کو کھاتا جاتا ہے. اور ہم جس دانت میں لگا ہے اسی کو کھائے گا, یہ پھر آس پڑوس کے دانتوں کو بھی کھانا شروع؟ اسی کو کھائے گا. اسی کو کھائے گا. ہر دانت کی اپنی ایک انڈیویجول پوزیشن ہے, ایک دانت کا کیڑا اگلے میں شفٹ نہیں ہوتا. ہاں اگر اس کیڑے کی وجہ سے دانت کی روٹ میں جو نیچے جبڑے کی ہڈی میں ہے, جو کہ ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتا, ایکس رے کرنا پڑتا ہے, وہاں پہ انفیکشن اس قدر پھیل جائے کہ ساتھ والے دانت کی روٹ تک چلا جائے, تو یہ پاسبل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تنگ کر سکتا ہے, مزید تنگ کر سکتا ہے, اس کو نکلوانا ضروری ہے. بالکل. اچھا تو اب اس کا کیا ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس کی؟ اس کو گھسا کے نکالنا پڑتا ہے جہاں پہ کیڑا ہے, یا پھر پورے دانت کو ہی روٹ کنال کر کے باہر نکالنا پڑتا ہے؟ واٹ از دا پروسیس؟ اس کی مختلف سٹیجز ہیں. اچھا جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اگر صرف ٹھنڈا لگ رہا ہو تو ہم روٹ کنال نہیں کرتے. اگر ایسا جو بلیک اسپاٹ آپ نے بتایا نظر آئے, آپ فوراً آئیں ڈینٹسٹ کے پاس, وہ آپ کو اتنے حصے کو گرائنڈ کریں گے, یعنی کہ اس کو ڈکینگ جو پورشن ہے اس کو دور کر دیں گے, صاف کر کے ڈرائی کر کے اس کی فلنگ کر دیں گے. مختلف قسموں کی فلنگز ہوتی ہیں, وہ فلنگز کر دیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو ایک راستہ بنا ہوا تھا جراثیم کے دانت کے اندر جانے کا, وہ ڈینٹسٹ کی ہوئی فلنگ کے بعد وہ راستہ بند ہو گیا. اب آپ کچھ سالوں کے لیے محفوظ ہو گئے. اگر آپ باقاعدگی سے چیک اپ کرواتے ہیں سال میں 2 دفعہ نہیں تو کم از کم 1 دفعہ, تو اس میں ہوتا ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب کیوٹی یا فلنگ خراب تو نہیں ہوگی, دوبارہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. کیونکہ بعض کا فلنگ کرنے کے بعد دانت جب چپ آف ہوتا ہے تو فلنگ ساتھ نکل جاتی ہے, لیکن پیشنٹ مطمئن ہوتا ہے ہاں جی میں نے فلنگ کروا لی تھی. یہ بات صحیح نہیں ہے. جو عالمی ادارہ صحت ہے WHO, وہ کہتے ہیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد آپ ڈینٹسٹ کو ضرور دکھائیں, چاہے کچھ بھی نہ ہو, تاکہ اگر کچھ ہو تو اس کو شروع میں پکڑا جائے, جس سے تکلیف بھی کم ہوتی ہے, وزٹس بھی کم ہوتے ہیں اور پیسے بھی کم خرچ ہوتے ہیں. اچھا میری بیٹی ہے جو کہ ابھی 11 کی لگ گئی, تو اس کا ایک دانت ہے جس میں ہلکا سا نا یہ کہانی بلیک اسپاٹ آ گئی ہے. اب اس کو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے گئی تو اس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو نکلنے والا دانت ہے آلریڈی, تو آپ کیا کریں کہ اگر آپ نے مجھ سے نہیں نکلوانا یا آپ کو ڈر لگ رہا ہے منہ کھولتے ہوئے بھی, آپ ایک کام کریں, بس اس کو بیٹھ کے ہلاتا ہے نا, خود ہی نکل جائے گا. تو جب بیٹھی ہوتی ہے فارغ, اس کو ہلانا شروع کر دیتی ہے. بالکل, یہ ہمارے ایک آلٹرنیٹیو شارٹ کٹس اور وہ ریلیکس ہے کہ بھائی شکر مجھے کوئی انجیکشن نہیں ہے, کوئی پلاس سے نہیں نکالا, کیونکہ سب بچے ڈرتے تو ہیں.
تو وہ ڈاکٹر عامر ہے ہمارے ڈینٹسٹ ہیں, تو انہوں نے اس کو یہ ٹپ دے دی کہ بیٹا آپ نے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے دانت کو ایسے بس ہلاتے رہنا ہے, جہاں بیٹھی ہیں تو آپ کا نکل جائے. اب بس وہ نکلنے والا ہے ایک آدھ دن. بالکل, یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیڑے والا دانت نکل جائے. اب دیکھیں نا کہ اب جو بچے ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں ان کے خود بخود دانت گرتے ہیں, وہ ایسے ہی گرتے ہیں کہ وہ سخت چیزیں کھاتے ہیں, مکئی کھا لی, کوئی سخت جو سیب ہوتے ہیں سبز والے وہ کھا لیے, اس سے آہستہ آہستہ وہ دانتوں کو وہ گرا دیتی ہے, اور پکے دانت جب پرماننٹ دانت منہ میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, بڑی انفارمیشن ہمیں مل گئی. اپنے دانتوں کا خاص خیال رکھیے, کیونکہ جب آپ کے دانت اچھے لگیں گے نا تو آپ خود بخود چمکیں گے, ہے نا. ٹیک اے بریک. اوکے جی, ویلکم بیک. ناظرین, یہ جو ہمارا ابھی سیگمنٹ ہے یہ ان آوازوں کے نام ہے ناظرین جو بولتی بہت ہیں مگر ان کو سنتا کوئی نہیں ہے, ان کی سنی جاتی نہیں ہے. آج ہم ان لوگوں کی بات کریں گے ناظرین جنہیں معاشرے میں بالکل لوگوں نے خاموشی کا لباس پہنا دیا ہے. بچوں کو کہتے ہیں نا کہ خاموش رہو, مت بولو, چپ رہو, ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کو کہ یہ کل کا مستقبل ہے, لیکن جب وہ بولتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ چپ ہو جاؤ, چپ رہو, تم چھوٹے ہو. ان کا خوف, ان کا درد, ان کے سوال اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں. عورت بولے تو یا اسے جذباتی کہہ کے چپ کراتے ہیں, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ بالکل بولنا نہیں, خاموش رہو, سہو. گھر ہو یا سوسائٹی, اس کی آواز جو ہے نا اکثر عزت کے نام پہ دبا دی جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ اب دیکھ لے جب وہ ٹوٹتا ہے تو کوئی اس کی سنتا ہی نہیں. اس کے آنسو, اس کی کمزوری, ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے نا بالکل اس کی کمزوری سمجھ لی جاتی ہے کہ یہ جو اس کے آنسو ہیں نا یہ اس کی کمزوری ہے. اور مرد اگر خاموش رہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی طاقت ہے, مگر اس خاموشی کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے, کتنے درد چھپے ہیں, کتنی تکلیفیں ہیں ناظرین. اس کی کتنی کوئی فرسٹریشن ہوگی نا اس مرد کی کہ وہ خاموش ہے, چپ ہے, یہ نہیں دیکھتے. اس کے آنسو گرنے نہیں دیتے کہ نہیں بیٹے رونا نہیں ہے, تو مرد ہو, مرد کبھی نہیں روتا, ہے نا. اس طرح کی اکثر سٹوریز ناظرین ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن لوگوں کو سنا ہی نہیں جاتا. ان بیچاروں کی آواز کون سنے گا, وہ فرسٹریٹڈ ہوئے ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں, دماغی طور پہ ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی, یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا. آج ادھر ہم آپ کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. اپنے سیگمنٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران مرتضیٰ صاحب, MS ہے فاؤنٹین ہاؤس کے, اور اس طرح کی سٹوریز ان کے ارد گرد ہزاروں ہیں, صبح شام دیکھتے ہیں. اسی لیے آپ کو آج یہاں پر ساری سٹوریز کے تھرو جو ہے نا آپ کی رہنمائی کریں گے, آپ کی آنکھیں کھولیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہیں گے سب سے پہلے؟ الحمدللہ آپ نے آج بلایا. السلام علیکم آپ کے ناظرین کو, اور پھر میں اللہ کا شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ مجھے گزارنے کا موقع دیا. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ. ساری عزتیں صرف اللہ, اللہ کے رسول اور نیک لوگوں کے لیے. انتہائی مشکور آپ کا, آپ کے TV چینل کا, کہ لوگوں کو سننے پہ مجبور کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا, کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ سننا, آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ ایک مشکل سا کام ہو گیا ہے, اور سنانا بھی ہے مشکل سا کام ہو گیا ہے. اور یہ اتنا ضروری ہے کہ جب تک آپ جسے کہتے ہیں کیتھارسس ایک ٹرم ہے جو سائیکالوجی میں استعمال کی جاتی ہے کہ اپنے دل کی ساری باتیں بتا دینا. اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری جو بیماریاں, خاص طور پہ جن بیماریوں سے میں ریلیٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو, نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں, عموماً ان کے جو زخم ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ منہ نظر نہیں آتا, وہ اندر رستے ہیں. اور جب وہ زخم اندر رستے ہیں تو وہ پھر ایک بیماری نہیں, ایک سانحہ بن جاتے ہیں. اور وہ سانحہ پہ جب آتا ہے تو پھر وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے بظاہر. عمران صاحب میں نا 3-4 دن سے تھوڑی سی بیمار تھی, کھانسی, مجھے ہلکا ہلکا نیم بخار بھی چڑھ جاتا تھا روز رات کو 3 دن سے. میں کل نا ڈاکٹر کے پاس چلی گئی, جا کے میں نے ان کو اپنا سارا کچھ بتایا کہ رات میں سو نہیں پاتی ہوں, سینے میں بلغم جکڑ جاتا ہے, صبح اٹھتی ہوں تو مجھے بالکل خشک ہو جاتا ہے گلا, پھر کھیں کھوں ہر وقت
میری نیند ڈسٹرب رہتی ہے, پھر نیم بخار چڑھتا ہے مجھے, دن کے ٹائم چڑھتا ہے, رات ٹھیک ہو جاتا ہے, الٹا بخار ہے, سردی مجھے لگ نہیں رہی, عجیب قسم کی سچویشنز. میں نے ان کو سارا کچھ بتایا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا ہے. انہوں نے مجھے دوائیاں لکھ کے دیں, انہوں نے میری سنی. میں گھر آئی تو دوائیاں جو تھیں میں جو لے کر آئی ان میں سے ایک گولی نہیں کھائی رات سے. میں نے, مجھے رات کا ایک کورس کرنا تھا, ایک صبح ناشتے کے بعد, یہ دونوں گولیاں نہیں کھائی. مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے میں ٹھیک ہو گئی ہوں, کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کو اپنی ساری سچویشن بتا کر آئی اور انہوں نے اسی طرح سنی جیسے بھی آپ سن رہے تھے. اچھا, یہ کتنی زبردست بات ہے. آپ نے وزٹ بھی کیا ہمارے ہاسپٹل میں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض ہمارے جو تھراپسٹ ہیں یا ڈاکٹر ہیں ان کے پاس نا لوگ لائن لگا کے بیٹھتے ہیں اور کافی دیر مطلب صبح آ رہے ہیں, دوسرے شہر سے آ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. ایون رات کو رکتے ہیں آ کے لاہور شہر میں کہ ہم نے صبح اس ڈاکٹر سے ملنا ہے. اچھا, میں نے بڑا آبزرو کیا کہ بھائی پتہ چلے کہ یہ خاص بات کون سی دوا لکھتے ہیں یہ, تو پتہ چلا وہ ایک ہی دوا لکھتے ہیں اور وہ ان کو سنتے ہیں اور وہ سنتے ہیں جیسے آپ کو انہوں نے ڈاکٹر نے سنا, اور وہ اتنا ڈیٹیل میں ان کو سنتے ہیں, ان کی طرف جو ہے نا وہ اس طرح سے متوجہ ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت امپورٹنٹ ہے. یہی وہ چیز ہے جو معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا, نتیجہ یہ ہے کہ پھر بیماریاں بڑھتی ہیں. ہمارے پاس ابھی ریسنٹ پاس میں نے ایک پیشنٹ دیکھا, میرے ساتھ 2 تھراپسٹ ہیں میرے, تو وہ بار بار ہمیں فون کر رہے ہیں کہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا آپ آ جائیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہہ لیں میں آپ کو اس لیے تنگ کر رہا تھا کہ میری بیٹی کو میں نے پاکستان کے بڑے سائیکیٹرسٹ کو چیک کرایا اور وہاں پہ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. جوان بچی ہے, بہت اچھے یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے, لیکن جب آپ کے پاس آئے اور آپ کی ٹیم سے ملاقات ہوئی تو ہمیں اتنی امپورٹنس اور جس طرح سے آپ کے تھراپسٹ نے ان کو سنا تو مجھے لگا, مجھے روشنی کی کرن نظر آئی کہ جناب علی یہاں پہ یہ میری بچی اب بہتر ہو جائے گی, کیونکہ انہوں نے رسپونڈ کرنا شروع کر دیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے صرف ان کو اچھی طرح سے سنا. میں آپ کو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, کیونکہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے رول ماڈل ہیں اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اس پہ زیادہ بات کرنی چاہیے. اچھا, کریم آقا نے کیا کیا؟ کریم آقا نے جو ہے نا وہ سب کو امپورٹنس دی. نتیجہ یہ ہے کہ آج 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں ماشاء اللہ. آپ دیکھ لیں ایک شخص کے بیہیویئر پہ ہے نا, انہوں نے سب کو امپورٹنس دی, سب کو سنا, اور ہر شخص کو یہ لگتا تھا کہ وہ میرے ہیں. دیکھیں نا, اس معاشرے میں ہر شخص کو یہ لگتا تھا, چاہے وہ گھر والے ہیں, چاہے امہات المومنین ہیں, چاہے وہ ان کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے پڑوسی, ان کے بھائی, تو سب نے یہ کہا کہ وہ میرے ہیں. کریم آقا کے پاس ایک عورت آئی اور بہت زیادہ چیخنے چلانے لگی اور کہتی ہے, روتی تھی, واویلا مچا رہی تھی, میری بات سنیں, میری بات سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ سے بات سنی. انہوں نے کہا وہاں اچھا اس زمانے میں نا ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے نا وہ ایک کلچر تھا. آپ حیران ہو کہ وہ کلچر کیا تھا, کہ کسی کو بھی اگر دل نہیں چاہتا تھا اپنی بیوی سے رشتہ رکھنا تو وہ اس کو ماں کہہ دیتا تھا. بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا. سر یہ قصہ آپ نے مجھے کلیئر سنانا ہے کیونکہ ایک نیوز کی بریک ہے, فری ہو جائیں گے. بڑی زبردست اور بڑی عجیب سی, جس کو اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا وہ اس کو ماں کہہ دیتا تھا. ہاں, الیبریٹ کروائیں گے بریک کے بعد. جی جی. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں, میری عمر بھر کا ریاض تھا, میرے درد کی تھی وہ داستاں, جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. امجد صاحب نے ایک خوبصورت شعر لکھا ہے اور اس کے اندر جو گہرا پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانا تھا. جسے ہم ہنسی میں اڑا دیتے ہیں نا, وہ کسی کی درد کی داستان ہوتی ہے, کسی کی تکلیف ہوتی ہے, کسی کا غم ہوتا ہے. صحیح کہہ رہی؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے قدموں میں بیٹھ کے, اپنے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کے سنا دیا کریں. آہا, کیا بات ہے. بیٹھے تو ان کے پاس بیٹھ جائیں, ہاتھ پکڑ لیں, پیر پکڑ لیں اور سناتے جائیں, تاکہ وہ غم جو ہے اندر نہ رہے اور پھر وہ اسٹریس کی صورت میں باہر نہ نکلے. کیا بات ہے عمران صاحب. عمران صاحب آپ نے بریک سے پہلے ایک بات کی تھی, میں وہیں اٹکی ہوئی ہوں. ابھی آپ نے کہا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس بیوی سے, جس عورت سے رشتہ نہیں رکھنا ہوتا تھا کسی مرد کو, تو وہاں پہ وہ اس کو ماں کہہ دیتا تھا. اچھا, یہ جو ہے نا یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور یہ اس پہ میں نے کافی پڑھا اور ریسرچ بھی کی, تو میں حیران ہو گیا کہ کیونکہ آپ اور میرا سب کا رول ماڈل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئرز ہے نا, ان کی عادات ہیں, انہوں نے جس طرح زندگی گزاری. تو ایک سب سے خوبصورت عادت ان کی یہی تھی کہ وہ سنتے تھے, اور لوگوں کو ایسے سنتے تھے کہ ہر شخص کہتا تھا کہ وہ میرے ہیں.
تو ایک دن صحابہ کے درمیان تشریف فرما ایک خاتون آتی ہیں اور وہ بڑا درد مندانہ انداز سے جسے کہتے ہیں ریکویسٹ کرتی ہیں اور واویلا جسے کہتے ہیں روتی ہیں چیختی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری بات سنیے میری بات سنیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں. یہ نہیں کیا کہ ان کو چھوڑ دیا, یہ نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں, بہت سکون سے بات سنی. اور وہ بات کیا تھی, ذرا حیران ہو اس بات یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ایک کلچر ایک زمانے میں ہوتا تھا, اس کلچر کے اندر یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر کسی عورت سے مطلب وہاں پہ کئی بیویوں کا ایک سسٹم تھا ایک زمانے میں وہاں پہ ہوتا تھا, وہ کلچر بھی تھا اس علاقے کا. تو اگر کسی بیوی سے تعلق توڑنا ہوتا تو اس کو ماں کہہ دیتے تھے. اب نیچرلی ماں کے ساتھ تو آپ بیوی والا رشتہ نہیں رکھ سکتے, تو اس کے ساتھ اس کو ماں کہہ کے اپنی زندگی چھٹا دیتے تھے. تو ان کے شوہر نے بھی ان کو ماں کہہ کے جو ہے وہ الگ کر دیا تھا اپنے آپ سے. تو وہ اپنا جو ہے وہ غم سنانے کے لیے اور اپنی داد رسی کے لیے کریم آقا کے دربار میں حاضر ہو گئی. اب جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ سوچے کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ وحی نازل ہوئی, اور وحی نازل ہوئی کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے, اس کلچر کو ختم کر دینا چاہیے. تو یہ جب آیت اتر گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا اور وحی کو جو ہے نا وہ اس صورت میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا کہ وہ آج بھی دیکھیں وہ کلچر ختم ہو چکا. نہیں تو کتنا آسان تھا کہ کسی بھی آج اس کلچر کے اندر کسی کو ماں کہتا ہو بیوی سے جان چھوٹ گئی کہ بھئی ہم نے تو ماں بنا لیا ان کو. یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. لیکن اس میں ایک جو بیہیویئر تھا اس کو ذرا نوٹ کریے. وہ نوٹ کی یہ کرنا چاہیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو تسلی سے سنا. جب تسلی سے سنا تو اللہ تعالیٰ نے بھی سنا, اور اللہ تعالیٰ نے سنا تو پھر وہاں سے جو وحی نازل ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کلچر ختم ہو گیا. نہیں تو یہ ویسے ہی کلچر تھا جیسے بیٹیوں کے ساتھ وہاں پہ دفنانے والا رواج تھا. اب وہ سوچیں کتنا تکلیف دہ رواج تھا کہ بیٹی پیدا ہو رہی ہے اور اس کو دفنا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد بڑا پراؤڈ فیل کیا جاتا تھا. آج بھی ہمارے معاشرے میں کون سی چیزیں ایسی اتنی زیادہ بدل گئی ہیں کہ ہم نے تو سننا ہی چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتی کہ بچپن سے بھی مسئلے چل رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم بڑوں کی نہیں سن رہے یا کوئی بڑھاپے میں کسی بزرگ کی نہیں. جب گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کی سنتے ہی نہیں. اسکول سے آتا ہے بھاگا ہوا, ماں سے بات کرتا ہے, باپ سے بات کرتا ہے, اسکول میں یہ ہوا, ہم نہیں سننا چاہتے. ہم کہتے چپ رہو, میں کام کر رہی ہوں, کھانا پکا رہی ہوں, فون پہ ہوں, کیا ہو گیا ہے, میں ویسی پریشان ہوں, جاؤ جا کے کس کو سناؤ, بولتے بہت ہو. ہم یہ بچوں کی سنتے ہی نہیں ہیں. ان کی سکسیس اسٹوری, ان کی کوئی ایسی ہرڈلز, ان کی پریشانیاں. بچے بھی تو سٹریس میں ہوتے ہیں, بچے ہم سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کی چیزیں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں دماغ میں. ہم تو ایک آدھ کام نوکری لوگوں سے مل جل کے بیٹھ جاتے ہیں نا, مگر بچے تو ایک اسکول سرکل میں اٹھنا بیٹھنا, ان کے تو زیادہ سٹریس ہوتی ہے نا, نئی چیزیں ایکسپلور کرنا. ان کے سٹریس کیوں نہیں سنتے ہم, ہماری عادت ہی نہیں ہے. اچھا یہ پتہ نہیں کیوں ایسا کلچر ہے کہ میں نے اپنے بچپن سے میں نے بھی دیکھا ہے کہ بڑے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں بچوں سے. دیکھیں جب تک کیتھارسس مطلب وہی بات نہیں کرے گا تو وہ کتنا زبردست اس کا حل ہے, علاج نکل آتا ہے. اور اس کی اچھی باتوں کا اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس نے کوئی غلط بات کی ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے. یہی اسی صورت میں ہوگا جب اس کو سنیں گے. بھائی سنتے ہی نہیں ہیں. اچھا پھر ہم نے ایک اور بات یہ دیکھی ہے کہ جو بہت بڑا ایک سیکشن ہے ہمارے معاشرے کا, جو ہمارے بڑے اور بزرگ تھے, ہم نے ان کو بھی آئسولیٹ کر دیا, اکیلا کر دیا. جب اکیلا کر دیا تو وہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں فارمولہ ہوتا تھا ان کے پاس کہ وہ سنتے تھے جو بچوں کو اور بڑوں کو. تو وہ ان کو بھی ہم نے کہہ دیا کہ بھئی آپ کو تو کچھ سمجھ ہے نہیں, تو آپ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں, کیونکہ ہمیں بہت سمجھ ہے, ہمارے پاس ایک موبائل فون ہے, اس میں ساری دنیا موجود ہے. تو اب یہ جو ہمارے دادا دادی نانا نانی, اور آپ یقین کیجئے کہ میرا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے ایسی فیملیز کے ساتھ کہ جن کے پیرنٹس نے ان کے بچوں کی تربیت کی, جن کے پیرنٹس نے ان کے بچوں کی, وہ بچے زیادہ بہتر نکلے. ایک تو ان کا ایکسپیرینس ہو گیا, دوسرا وہ سنتے تھے زیادہ, بڑی تفصیل سے سن رہے ہیں. ان کو وہ والی ایکٹیویٹی نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ جی ہم جاب کر رہے ہیں یا ہماری دوسری ایکٹیویٹیز ہیں, ہم مل رہے ہیں جل رہے ہیں, دوسری ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں. ان کے پاس ٹائم ہے, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی تھی, ان کے پاس ٹائم ہے. اب سب سے بڑی مثال تو میں نے آپ کو ایک دے دی کہ سننے کا ہی نتیجہ تھا کہ ایک اتنی بڑی روایت, اتنا بڑا کلچر, اس میں بغاوت کو کیسے ختم کیا گیا اور کتنی آسانی سے یہ چیز ختم ہو گئی جو معاشرے میں. نہیں تو یہ جو اسی پنجاب میں, اسی لاہور شہر میں یہ جو ستی کا کانسیپٹ تھا, جو فاؤنٹین ہاؤس جو سب سے بڑی مثال ہے اس کی, اس میں بھی تو یہ تھا سننا کس نے, اس بچی کی سننا کس نے, جس کا شوہر مر گیا اس کو جلا دو, سننے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے.
یہ کتنی ہمارے ہاسپٹل میں اتنی بڑی مثالیں ہیں. ایک مثال جو میں کئی دفعہ دیتا ہوں, وہ جو ایک بیٹی کا, بہن کا, کہ جو بیچاری ڈاکٹر تھی اور ہمارے پاس ایڈمٹ ہوتی تھی بار بار اسلام آباد کی, وہ یہ بات ہمیشہ کہنی, مجھے گھر لے کے جاؤ, میری بات سن لو, میرے ساتھ بھابھی ظلم کرتی ہے, میرے ساتھ دوسرے لوگ ظلم کرتے ہیں. وہ بھائی کہتا تھا نہیں, تم مرو گی تو لے کے جاؤں گا, تم مرو گی تو لے کے جاؤں گا. نتیجہ یہ کہ اس نے مر کے دکھایا, اور جب اس نے مر کے دکھا دیا تو پھر ساری پچھتاوے زندگی بھر کے اور دوسرے مسائل. ابھی آپ کے سامنے وہ جو ایک لڑکا جس نے یونیورسٹی کا بی فارم کا اسٹوڈنٹ تھا, 5th ایئر کا اور 5th سیمسٹر کا, اور اس نے خودکشی کر لی. دونوں جگہوں پہ نہیں سنا گیا. اگر ٹیچر ہی تمیز سے سن لیتا تو وہ خودکشی نہیں کرتا. ماں باپ اس کے ساتھ تمیز سے سن کے اس کو پریشرائز نہ کرتے, اس کے کوئی سٹریسز چل رہے ہوں گے, اس کو ڈپریشن ہوگا, اس کی سن لیتے تو اتنا بڑا سانحہ اور اتنا بڑا اس کا امپیکٹ نہ ہوتا کہ اس کی اپنی جان اور اس کے خاندان کے مسائل, اور جن نے اس کو دیکھا اس میں ٹراما آیا پورے لوگوں کے اندر, ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا خودکشی کرتے ہوئے, چھلانگ لگاتے ہوئے. تو یہاں پہ جو ہے نا سب سے بڑا میں تو ریکویسٹ یہ کروں گا کہ صرف آپ سن لیں کسی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے. اچھا, یہ بیویاں بہت چک چک کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جیسی میاں گھر کے اندر داخل ہوتا ہے, دہی نہیں لائے, وہ نہیں لائے, ٹماٹر نہیں لائے, یہ کیا ہے, ایسے آ گئے, کچھ لے کر آ جاتے, میں نے گھر نہیں کھانا, باہر لے کے چلو مجھے. 10 قسم کے ٹراما. اب مرد باہر سے آتا ہے, تھکا ہوا آتا ہے, سارا دن گزار کے اس کو اپنا کمرہ, اپنا شاور, اپنے بستر, اپنے گھر کے کپڑے, اچھی روٹی, گرم سامنے ایک اچھی فیملی, بچے کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, پیار محبت, ایک وہ ایٹماسفیئر کو جو مس کر رہا ہوتا ہے سارا دن, وہ وہاں گھر پہنچتے چک. اب میں ایک چیز دیکھتی ہوں کہ جو آج کی بھی عورت ہے نا, وہ مرد کو نہیں سننا پسند کرتی ہے, اپنا تو سناتی, اور یہ کب سے چلا آ رہا ہے شروع سے کہ عورت اپنا اتنا بولتی ہے مگر مجال ہے جو مرد کو سن لے. اچھا, میں نا اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا. ہمارے دادا دادی ہندوستان میں رہتے تھے, میں ان سے ملنے کے لیے گیا. آپ عمر سوچیں کہ ان کی تقریباً 90 ایئرس کے دادا اور میرے خیال سے 85 ایئرس کی دادی ہوں. ان کے نیچرلی بچے کافی, وہ ایک کمپاؤنڈ میں سبھی فیملی رہتی تھی. تو میں سمجھا کہ جب میں گیا تو دادا جو ہیں وہ بہوؤں کے ہاتھ کھانا کھاتے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, ہم تو ان کے ہاتھ کی گرم روٹی کھاتے ہیں. اب وہ 85 ایئرس کی خاتون جو تھیں, وہ ان کے لیے اسپیشل جو ہے نا وہ گرم چپاتی اور وہ لے کے وہ استاد تھے اور پڑھاتے تھے, تو وہ لے کے آتی تھی. میں نے ان کی جس طرح وہ پریزنٹ کرتی تھی ان کو, وہ جو ناشتہ اور کھانا, میں حیران تھا کہ ان کا ریلیشن شپ کتنا شاندار ریلیشن تھا. صحت مطلب الٹیمیٹلی وہ 100 ایئر سے اوپر ان کی ایج گئی, آخری وقت تک وہ ایکٹیو رہے, اور دادی بھی اسی طرح سے. تو میں نے دیکھا کہ وہ کتنا اچھا, وہ دونوں اس دوران جو ہے نا وہ آپس میں ہی بات کر رہے ہوتے تھے, سارے خاندان کے ایشوز وہ ناشتے کے دوران, اور وہ اسپیسیفک گرم جو ہے وہ چپاتی اور وہ ناشتہ بناتے ہوئے میں نے ناشتے میں دیکھا, اسی طرح کھانے کا دیکھا. آج کل کے اس میں تو جو ہے نا وہ ایک تو آپ والی بات 200% درست ہے کہ وہ اپنی بات سنا رہی ہوتی ہے, اس کی نہیں سنتی, کیونکہ وہ مرد کو تو بیچارے کو مظلوم ہی ہے, وہ سنتا نہیں ہے. اچھا, میں ہمیشہ ایک اس کلچر میں جو ایک چیز میں کمی دیکھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اب میاں بیوی کو ایک دوسری کا سہیلی بننا چاہیے. اب سہیلی کیا ہوتی ہے؟ سہیلی کے نا پیٹ میں رات کو درد ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے نا یہ جو سوٹ خریدا ہے, یہ صبح جا کے میں نے اس کو بتانا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ اسٹیچنگ کیسی ہوئی ہے, اس میں لیسز کون سے لگے ہوئے ہیں, اور میں نے اس کے ساتھ کے جو میچنگ جوتے خریدے ہیں میں نے جا کے بتانے ہیں, دکھانے ہیں. پہلے پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھا کے لے جاتی ہوں گی, اب تو واٹس ایپ میں دکھا دیتی ہوں گی. تو یہی ریلیشن اگر اپنے میاں کے ساتھ آپ رکھ لیں اور میاں اپنی بیوی کے ساتھ رکھ لے, تو آپ سوچئے کہ آپ کو کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ اتنے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی فیلنگز کے ساتھ, اور وہ پھر وہی ہارمون جو ہم نے کئی دفعہ ذکر کیے ہوئے, وہ جو خوبصورت ہارمون نکلتے ہیں جو آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں, یہ اسی صورت میں ہیں. اچھا, میں ہمیشہ کیونکہ سائیکیٹری سے ریلیٹڈ ہیں, ڈپریشن میں پیشنٹ آتے ہیں, انزائٹی میں آتے ہیں, اسٹریس میں آتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں یار واک کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ, اور ہاتھ پکڑ کے کیا کرو. اس سے ایک تو اس کے اندر ایک سیف فیلنگز آتی ہیں, کانفیڈنس آتا ہے عورت کے اندر, مرد کے اندر اپنے پن کا احساس ہوتا ہے. پھر آپ جب ہر چیز شیئر کرنے لگتے ہیں تو اس میں اچھی بری باتیں بھی شیئر کرتے ہیں, نتیجہ یہ ہے کہ وہ تکلیف ریلیز ہو جاتی ہے. سر ایک بریک لوں گی, مگر بات اتنی پیاری کی آپ نے, سیریسلی. میرے بہن ہوئی ہیں, وہ UK میں رہتے ہیں, تو وہ نا ہم ساری بہنوں کو نا, ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ نا اپنی بیگم کو ٹچ کرتے ہیں
تو پہلے نا کچھ ہمارے رشتے دار آ کے شکایت کرتے تھے کہ یہ یار ان کو سمجھاؤ, ہم بیٹھے ہوئے بزرگ بیٹھے ہوئے, بڑے بیٹھے ہوئے, وہ اپنی بیوی کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے, یہ کیا طریقہ ہے, کوئی احترام تو رکھو. انہوں نے پھر ایک دن میری امی نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو پکڑ کے بیٹھتا ہے, کسی باہر والی عورت کو پکڑ کے نہیں بیٹھا ہے, اپنی بیوی کو پکڑ کے بیٹھا ہے. اور ہمیں پتہ ہے, ہم نے خود بھی آ کے دی اپنی بیٹی, تو بھائی اگر وہ اس کے ساتھ خوش ہے, اس کو ایسے ٹچ کر کے بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ پکڑ کے اس کا بیٹھا ہوا ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اسی طرح میری بیٹی بھی. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ بھائی یہ جو ٹچ ہے نا, یہ ٹچ بڑی ایک اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے عورت کے لیے. یہ جیسے آپ نے کہا نا, سارا غبار غصہ سب کچھ پانی ہو جاتا ہے, صرف ایک میاں اچھا ٹچ کر دے, ایسے کچھ بھی کر دے, ایسے بال پیچھے کر دے, ایسے ہاتھ پکڑ دے, چپ کر کے اس کو دیکھ لے, سن لے, ہنس لے, وہیں پہ عورت ٹھیک ہو جاتی ہے. جی ہاں بالکل. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ملتے ہیں. او مائی گاڈ, ہم بات یہ کر رہے تھے, او مائی گاڈ, اتنا مزہ آ رہا تھا. ابھی میں بریک میں بھی اتنی انجوائے کرتی ہوں ان کی گفتگو, ان کی باتیں, اتنی مثال ہے ان کے پاس, اتنا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس. تو میں اب بتاؤں, ایک انسان ہوتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے نالج, ایک انسان ہوتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے انفارمیشن. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن کے پاس نالج ہے, انفارمیشن والا بندہ نہیں. انفارمیشن والا بندہ تو آپ کو یہ بتائے گا نا کہ بھائی یہ جو ہے شاہد اس کی جو ہے نا بیوی کے بالوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں, ٹھیک ہے. مگر جس کے پاس نالج ہوگی نا, وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو ہیلتھ ایشو, اس کو مینٹل ایشو ہے, یا اس کے کوئی پیسوں کا ایشو ہے, اس کا کاروبار نہیں ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو صحیح بات بتائے گا جس کے پاس نالج ہوگی. انفارمیشن والا بندہ تو ادھر سے سنے گا, آپ کو بول دے گا, ادھر سے سنے گا. اس بندے کے پاس بیٹھا کرنا, اس سے آپ کو سبق حاصل ہوتا ہے, اس سے آپ کو پھر اپنی لائف میں جینے کے طریقے پتہ چلتے ہیں. بڑی اچھی ابھی بات کر رہے تھے. میں چاہوں گی بریک سے پہلے جو ہم نے جہاں پہ تسلسل چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں. اچھا, بریک سے پہلے تو ہم مسلسل یہی بات کر رہے تھے کہ سننا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. جیسے میں اپنے دادا دادی کی کہانی سنائی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو کتنی زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. اور اس کے بعد میں اب ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ سہیلی والا رول ادا کرنا چاہیے. مجھے اچھی لگتی ہے بات. وہ بالکل سہیلی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جس کو سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو, کہ اس میں بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کے خوشی کا احساس ہوتا ہے, ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں, ملتے ہیں تو اتنے جذبے سے ملتے ہیں کہ وہ اپنی ساری پین یا خوشی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سر ہمارے نا ادھر آفس میں بھی ایسے کوئی ہیں لوگ ہیں کچھ جو نا گھر نہیں جانا چاہتے. آپ کو پتہ ہے کام ختم ہو جاتا ہے, ہم چلے جاتے ہیں, سب چلے جاتے ہیں, ان کا بھی کام ختم ہو جاتا ہے, بیٹھے رہتے ہیں. جب فون کرو آفس میں, گھر نہیں جانا چاہتے. تو وہ اسی وجہ سے نا کہ گھر میں جا کے ان کو وہ سکون نہیں ملے گا جو یہاں مل رہا ہے. تو بھائی پھر اس گھر بنانے کی ضرورت کیوں ہے, پھر ایسی شادیاں اور رشتے رکھنے کی ضرورت کیوں ہے. مطلب آپ کے پاس زندگی تو ایک ہی ہے نا, ایک ہی سب کی. میرے پاس بھی وہی 24 آورز ہیں, آپ کے پاس بھی ہے. تو آپ گھر میں ایسا پرسکون ماحول کیوں نہیں بناتے کہ لوگ دوڑ کے آئیں, کیوں نہیں؟ اچھا اس گھر کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ وہ 50 کمروں کا گھر ہو, وہ آدھے کمرے کا بھی گھر ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ خوشیاں ہوں, جہاں پہ خلوص ہو, جہاں پہ محبت ہو. میں ایک ایسی فیملی کو جو ہے نا میں آپ سے شیئر کروں بات, کہ ایک ایسی فیملی کو میں جانتا ہوں کہ جو کسی دوسرے شہر سے ٹرانسفر ہوا ان کا, اور وہ بیچارے اس شہر میں وہ جاب نہیں تھی, تو انہوں نے لاہور شہر میں ایک کمرے کا مکان لے کے 6 بچے اور ماں باپ, 6 بچے اور ماں باپ ایک کمرے میں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ جاب ڈھونڈ رہا ہے بندہ, اور وہ جاب اس کو مل نہیں رہی, تو جو بھی تھوڑے بہت پیسے وہ لے کے آئے تھے اس میں وہ گزارا کرتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک پلیٹ میں 6 بچے اور ماں باپ کھانا کھاتے ہیں, اسی سے برکت ہوتی ہے. تو وہ بڑے خوش باش, صحت مند. انہوں نے کہا بھائی ہو جائے گا, لیکن کیونکہ جو روٹی آدھی ملی ہوئی ہے, جو روٹی 2 ملی ہوئی ہیں, اس میں ہم سب ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. کتنا اچھی ٹیکنیک ہے خوشی کو. نہیں تو وہی رونا پیٹنا ہوتا, وہی ایک دوسرے کو بلیم ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہم دیکھیں اپنا گاؤں چھوڑ کے شہر آ گئے, یہاں ہمیں کھانے کے نہیں مل رہا. لیکن ایک چھوٹی سی بات, اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات جو پتہ نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کی تھی, کہ کسی طرح کی ایک فیملی کو میں نے دیکھا کہ وہ جو فیملی تھی اس میں ایک میاں بیوی ایک دوسرے کی اتنی زبردست رسپیکٹ کرتے تھے کہ جب کبھی بھی لڑائی ہو, اچھا لڑائی تو ہو سکتی ہے نا, آپ کو ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتا ہی ہوتا ہے, دونوں میں ہوتا ہے, دونوں میں ہوتا ہے. شوہر کبھی بات کہیں آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ بیوی سے کہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آتی, تو جب یہ ہو جاتی ہے تو فوری منانے میں جلدی کرتے ہیں, منانے میں جلدی کرتے ہیں. اچھا منانے کا طریقہ دیکھیں, منانے کا طریقہ یہ ہے کہ فٹافٹ کان پکڑ لیا, اٹھا بیٹھا شروع کر دیا. اچھا آپ مجھے بتائیں کبھی سنا آپ نے آج تک کہ کوئی بیوی جو ہے وہ کان پکڑ کے اٹھا بیٹھا شروع کر دی کہ بھائی مجھے معاف کر دو, دیر نہ لگاؤ. اسی طرح میاں بھی یہ کرے کہ جناب کان پکڑ کے سوری کر لے اور اٹھا بیٹھا کرنا شروع کر دے. تو یہ دیکھیں کتنی شاندار انڈرسٹینڈنگ ہے. بھائی غلطی کا احساس ہو گیا, مان لیا,
اور اس کو ریزالو کر دیا, نہیں تو لنگر آن نہیں کیا, لمبے لمبے چل رہے ہیں, خاندان تک بات جا رہی ہے کہ اس نے ایسے کر دیا, اس نے مار دیا, اس نے بدتمیزی کر دی. یہ وہ رشتے ہیں کہ جو چلتے ہیں پھر آگے, پھر آپ دوڑ کے گھر جانا چاہتے ہیں, آفس میں نہیں بیٹھے رہنا دیتے. سر بتائیں, آپ نے مجھے بتایا کہ اس سال جو ریشو ہے طلاق کا وہ 1 لاکھ ہے. یہ تو میں بہت سن کے میں تو کہتا ہوں کہ حیران ہوں گیا. ابھی 1 ریسنٹ پاس میں نے ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا اور 2-3 لوگوں سے ڈسکس ہوا, وہ پتا لاہور فاؤنٹین ہاؤس کے بالکل دیوار کے ساتھ سیشن کورٹ ہے, مطلب لاہور کا جو سیشن کورٹ ہے وہ فاؤنٹین ہاؤس کی دیوار کے ساتھ ہے. 1 لاکھ طلاقیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. اچھا یہ تو رجسٹرڈ طلاقیں ہوں گی نا, جو نہیں رجسٹرڈ ہوئی وہ. ہائے ہائے ہائے. اب بتائیے یہ جو طلاق ہے, میں 100% کہتا ہوں کہ نہ سننے کی مین وجہ ہے. وہ بیٹھ کے سن لیں, سنیں. اچھا دنیا کی کوئی بھی جنگ, ابھی جو اتنی بڑی جنگ تھی فلسطین کی غزہ والی, وہ کیسے سیٹل ہوئی؟ کسی میز پہ بیٹھ کے 2 لوگوں نے ایک دوسرے کو سنا اور اس کا حل نکل آیا. تو یہ گھر کی جو لڑائی ہے, جو انڈیا پاکستان کی لڑائی بنی ہوئی ہے, یہ بھی بات سننے سے ہوگی. اچھا سر, ایک جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر پہ جیسے 2 میاں بیوی جھگڑے ہیں, بات طلاق تک آ گئی, بہت زیادہ بڑھ گئی, ٹھیک ہے. اب جب گھر والوں کو, بڑے بزرگوں کو, لوگوں کو ڈالا جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہماری بہن نے یہ بتایا, اس کے ساتھ یہ ہوا ہے, اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, ہم طلاق لیں گے, اپنی بہن کی طلاق کروائیں گے. اب یہ والی باتیں جو ہیں اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ لڑکے کو اٹھا کے بیٹھ کے سنا جائے, ہاں بتاؤ وہ یہ جو شکایت کری ہے کیا ہوا تھا. یہ پہلے ہوتا تھا, پہلے گھر اسی طرح بچتے تھے, اسی طرح بسائے جاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ جھگڑے نہیں ہوتے تھے, ہر گھر میں جھگڑے ہوتے, مگر ان جھگڑوں کو بیٹھ کے وہ جو گھر میں پنچایت لگتی ہے, گھر کے بزرگ گھر بسواتے ہیں. یہاں آج کل سین یہ ہو گیا, ہماری بہن نے یہ کہا ہے اب گھر نہیں بسے گا, ہماری بیٹی نے کہہ دیا ہے اس گھر میں نہیں جائے گی, ختم. لڑکا الگ ہوگا, الگ گھر لے گا تو جائے گی, ورنہ طلاق دے دو, ہم پال لیں گے اپنی بیٹی کو. اب اس طرح سے جو ہے نا طلاقیں زیادہ ہو گئی ہیں. اب بڑے بزرگ نہیں بیٹھتے, اب کہتے نہیں مسئلہ چھوڑو, طلاق لے لو, چھوڑو. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑا سائیکولوجیکل ٹراما ہے یہ دونوں فیملیز کے لیے. تو بیٹی کا سن رہے ہو, لڑکے کا بھی سنو نا. یہ خالی ایک دو گھر کا نہیں ہے مسئلہ, یہ سارے دونوں گھروں کا تباہی پھر آتی ہے, پھر سب پہ امپیکٹ آتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ میرے اپنے اسٹاف میں ہی ایک صاحب جو ہے بڑا منہ لٹکائے گھوم رہے تھے. میں نے ان کو بلا کے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے سر وہ بیٹی گھر آ گئی ہے. تو میں نے کہا بیٹی کیوں گھر آ گئی ہے؟ کہتے وہ تو مجھے آپ کو بتانا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ ڈانٹتے, تو وہ تو 1 سال سے آئی ہوئی. میں نے کہا بھائی اتنی چھوٹی بچی کی پہلے تو آپ نے شادی کر دی, اب ہوا کیا ہے کہ وہ گھر آ گئی ہے؟ کہتی جی اس کا ایک بچہ پیدا ہوا, اس کا شوہر بہت ظالم ہے. تو میں نے کہا بھائی شوہر ظالم کیا ہے, تھوڑا سا مجھے بتاؤ. اب وہ میں نے سننے والی بات جب بات کی تو آپ حیران ہو گئے سن کے ذرا. وہ جس شوہر جو ہے نا وہ ایک ایسے ادارے میں کام کرتا ہے کہ جہاں پہ کافی ڈیوٹیز اس کی جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. تو یہ بچی کیونکہ رات کو جگاتی ہے تو صبح اس کو وہ ناشتہ نہیں دے سکتی. سر کتنا بڑا ظلم ہے کہ جناب علی صبح اس کو ناشتہ پکا کے دینا پڑتا ہے. تو میں اپنی بیٹی کو وہاں سے لے کے آ گیا کہ جناب علی ناشتہ پکا کر دینا پڑتا ہے. میں نے کہا یار اس کی خواہش نہیں ہے کہ صبح وہ آفس جا رہا ہے تو اس کو ناشتہ مل جائے. تو میں نے کتنے بجے جاتا, کہتے 9 بجے. ناشتہ کتنے دینا ہے؟ 8 بجے. تو میں نے کہا وہ بی چاہے ایک ہی بچے میں اس کا یہ حال ہو گیا, ناشتہ دے دے. اچھا میرے کہنے پہ انہوں نے اس بچی کو بلا کے, میں نے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لائے, وہ لڑکے کو گھر نہیں لائے, لیکن وہ گھر پھر الٹیمیٹلی میرے کہنے پہ بس گیا. لیکن پھر ناشتے کے بعد وہی ماں باپ کی وہی بات کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور پھر میں نے سنا کہ ریسنٹ پاس میں اس کی طلاق ہو گئی. دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اگر اپنی بیٹی کو آپ ایڈریس کرتے, سمجھاتے, بیٹھ کے اب اس کو پالیں باقی زندگی, اور گارنٹی بھی لائیں اس بات کی کہ دوسرا کوئی بندہ ملے گا جو اس سے بہتر ہوگا. یہ لکھوا کے بھی لکھیں. بہت اچھی مثال دی آپ نے. تو یہ ایک طرفا سننا بھی جو ہے نا صحیح نہیں ہے دونوں رشتوں میں. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. ہائے ہائے واقعی وہ وجہ وہی ہے کہ بڑے بھی ہمارے ایسے ہو گئے. یہ تو بڑے جو جوڑنے والا بات تھی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان کو جو سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے تو 2 میاں بیوی کے درمیان جو توڑ پیدا کرنے کی وجہ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاندار لوگ ہیں کہ جو جوڑتے ہیں, جو توڑتے نہیں ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ اجرار صاحب ہیں, کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. اجرار صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم میڈم, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, بہت بہت شکریہ. بڑے خوبصورت ٹاپک پہ آپ نے ہم سے رجوع کیا ہے. ہمارے ساتھ عمران صاحب بھی بیٹھے ہیں MSA فاؤنٹین ہاؤس کے. کیا کہنا چاہیں گے اس ٹاپک پہ؟ جی میں ان سے کوشچن ایک پوچھنا چاہوں گا. مجھے ان کی ڈسکشنز بھی اچھی لگ رہی تھی ماشاءاللہ.
मुझे ये बताइएगा कि जो हर साइकोलॉजिकली अप्रोचेज होती हैं, क्योंकि हम लोगों के जो फैक्ट्स होते हैं वो मेंटल अप्रोचेज के और एप्टीट्यूड्स के होते हैं, माइंड्स के होते हैं, जिसके ऊपर बिहेवियर के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं मेंटेलिटी पे लोगों पे। तो उस पे क्या किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हर फैमिली के में एक माइंडसेट होते हैं, अप्रोचेज बनी होती हैं और सही और गलत में तफरीक नहीं होती, और जो माइंडसेट जब हो जाते हैं तो फिर आपके एक्शंस कंट्रोल में नहीं होते, माइंड कंट्रोल में नहीं रहता, वर्ड्स आप उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इश्यूज जो है वो बन जाते हैं। और ये हर एक सोसाइटी के ऊपर एक जो आप हम उसमें डेवलप कर रहे होते हैं अपने एप्टीट्यूड्स, और फैमिलीज को फिर उस तरह अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इस पे थोड़ा सा बात कीजिएगा, क्योंकि हमारे माशरे में जिस तरह के हालात हैं तो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट्स जो हैं वो एक फर्द के, फिर एक फैमिली के, दोस्तों में, खानदानों में एक चीजें जो चल रही हैं तो वो उसके इफेक्ट्स आते हैं। तो हमारे पास, हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में ऐसे कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं जिससे ये चीजें जो है ना वो कम से कम जो है ना वो कम। तो इस पे थोड़ा सा मैं इनसे पूछा चाहूँगा कि आप मेंटल हॉस्पिटल में भी चले जाएं तो वहाँ पे हर एक बंदे की अपनी एक कहानी होगी, एक अपनी एक स्टोरी होगी, तो उस पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। एजाज साहब, क्योंकि डॉक्टर इमरान जो हैं वो इसका सही जवाब दे सकते हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ। सुबह शाम उनके पास इसी तरह के लोग और पेशेंट्स मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, इतने लोगों को इसी तरह डील कर रहे हैं। सही सवाल क्या है, सही बंदे से एक ब्रेक के बाद जवाब मिलता है आपको। आप स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और डॉक्टर इमरान हमारे साथ बैठे हैं MS फाउंटेन हाउस से। कॉलर ने एक सवाल किया था ब्रेक से पहले, मैं चाहूँगी उसका जवाब ज़रूर आपसे लें। ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा तवील क्वेश्चन था। तो उसकी जवाब यही है कि कुछ बिहेवियर से जो हमारे माशरे में जो है ना वो सेटल हो चुके हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये रवैये सालों के साथ बनते हैं और फिर मैच्योर होते हैं। अच्छा, इन रवैयों को चेंज करने वाली बात जिस तरह उन्होंने हमारे कॉलर भाई ने की थी कि किस तरह से जो हमारे माशरे में जो रवैये हैं इनको तब्दील कैसे किया जा सकता है। देखिए, तब्दील करने के लिए पहले कोई नॉलेज होनी चाहिए, या हमारे पास कोई ऑथेंटिक जो है ना वो बुक होनी चाहिए। हमारे पास हमारे माशरे के हिसाब से एक बड़ी ऑथेंटिक बुक मौजूद है, एक बिहेवियर मौजूद है, भाई उसी को तो पढ़ना शुरू कीजिए। उसका नाम है कुरान। और सबसे बड़ी बात है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और उनकी अमल जो है वो जो हदीसों की सूरत में मौजूद है, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे बड़ी मिसालें वहाँ पे मौजूद हैं। हम हर चीज़ लर्न कर सकते हैं, हाथ धोने से लेके और नहाने से लेके, कपड़े बदलने से लेके, माफ़ कर देने से लेके, माफ़ी मांग लेने से लेके, शुक्रगुजार होने से लेके, किस तरह सलाम करना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह उठना है, ज़िंदगी के हर मामले में गाइडलाइन मौजूद है। भाई पढ़ें तो ये हम 50-100 साल पुरानी जो साइकोथेरेपी और साइको एनालिसिस और CBT ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो करते हैं, 1500 साल पहले ये मौजूद था। सब कुछ करना तो शुरू करें, बीइंग ए मुसलमान इस बारे में सोचना शुरू करें, तो ही बिहेवियर और हमारे इलाके के लोगों की जो आदत है वो चेंज होंगी। ये आसान काम नहीं है किसी का आदत। अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पहला ही बिहेवियर कि वो ज़माने में औरतों को जो ना माँ कह के उनसे जान छुड़ा ली जाती थी, तो उस बिहेवियर को कैसे चेंज किया गया अपने अमल के साथ, और फिर उसको गाइडलाइन दिया गया। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम इसको पढ़ना शुरू कर दें तो ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और कल्चर भी चेंज हो जाएगा। सुनने वाला कल्चर भी इसी सूरत में बनेगा जब हम खुद सुनना शुरू करेंगे। सर, आखिर में मैं ज़रूर, ये बूढ़े जो लोग होते हैं, ज़ईफ़ जो लोग होते हैं, उनको जब सुना नहीं जाता, उनको भी माशरे में सबसे ज़्यादा यही चीज़ की इग्नोरेंस होती है। उनके साथ बच्चे होते हैं, पोते नवासे, बेटा बेटी बैठे होते हैं, लैपटॉप पे लगे हैं, ऐसे फ़ोन उठाएंगे, साथ बैठी है अम्मी, फ़ोन पे लगे हुए हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, TV देख रहे हैं, कुछ भी, बट पेरेंट्स बैठे हैं, पेरेंट्स को इग्नोर। अब पेरेंट्स इन हरकतों में नहीं है, जो बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं ना तो वो फ़ोनों पे हैं, ना कोई उनके लैपटॉप हैं, वो इसी तरह जैसे आप बैठ के अभी मुझे देख रहे हैं ना, वो आपको इसी तरह देख रहे हैं, ठीक है, या कोई कप चाय का साथ रखा हुआ पी रहे। मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज की नौजवान नस्ल जो है एक अच्छी सी चाय बनाए, बेटी बैठ के अपनी माँ के साथ बैठे, चाय उनको भी दे, खुद भी बैठे और बैठ के बातें करें उनसे,
ٹھیک ہے. وہی بیٹا جو باپ کے سامنے فضول میں لگا ہوا ہے چیٹ پہ, لڑکیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے, چیٹنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے, وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹانگ پکڑ کے بیٹھ جائے, ٹانگ دبائے, کندھا دبائے اور بولے ابو اچھا بتائیں, ابو بات کریں. ایسے ہم کیوں نہیں سنتے؟ یہ بوڑھے جلدی اس لیے نہیں مر رہے, پہلے جو تھے کہ ان کی بڑھاپا جو تھا ذرا لانگ لیو ہوتی تھی ایج. اب ہم بوڑھوں کو مار دے رہے ہیں, ہمارے اپنے گھر کے ماں باپ دادا دادی ان کو ہم مار دیتے ہیں. ایسی بہت بہت خوبصورت بات کی, اور میں تو اس پہ بار بار بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب جو بزرگ ہیں ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں نا, جو اینٹی بائیوٹکس کی وجہ سے, ویکسینز کی وجہ سے, اچھے کھانوں کی وجہ سے عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن ذہنی جو ہے نا, ذہنی موتیں جو ہے نا وہ ہوتی جا رہی ہیں ٹائم نہ دینے کی وجہ سے. اچھا میں ایک اور بات بزرگوں سے بھی کہوں گا جی. ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات جو جوانوں سے بھی کہہ دی کہ چائے بنا کے بیٹھو, کھانا بنا کے بیٹھو, پیر دباؤ, ان کی بات سنو. میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی خرچ کریں, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو بچوں کو اٹریکٹ کریں تھوڑا سا, کہ کوئی چیز پیسے خرچ کریں, ان کی مطلب کی باتوں میں بھی شامل ہوں, ان سے ان کی مطلب کی چیزوں پہ ڈسکس کریں. اچھا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اس طرف کیسے لے کر آئیں؟ ان کو اسپورٹس کی اگر خواہش ہے تو اسپورٹس پہ ڈسکس کر لیں, ان کو کوئی اور کپڑوں پہ ڈسکس کرنی ہے تو اس پہ ڈسکس کر لیں. ان کو جو نا اٹریکٹ کرنے کے طریقے یہی ہیں, اگر کچھ پیسے ویسے اپنے پاس ہیں تو ضرور دیں. یہی وہ طریقہ ہے, چاہے وہ چھوٹی عمر کا 5 سال کا بچہ ہے یا 50 سال کا بیٹا ہے, تو آپ نے ان کو اسی طرح سے اٹریکٹ کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے پاس آئے. کوئی تو اٹریکشن ہو نا, کہیں تو شہد لگائیں کہ مکھی آئے, کچھ تو کریں اس کی وجہ سے وہ مل کے بیٹھیں. دونوں طرف سے ہے یہ. اچھا دونوں کو اس کی ضرورت ہے. یہ جو بچے آج سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں موبائل فون پہ اور کسی لڑکی سے بات کر کے بڑی خوشی حاصل کرتے ہیں, کہ تھوڑی دیر کی بات ہے, پھر ان کو ضرورت پڑے گی ماں باپ کی, اور ماں باپ تو ان کے بغیر بے ساکی ہیں, مطلب اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے بچوں کے بغیر. تو اس لیے اٹریکشن دونوں طرف سے ہونی چاہیے. تو شہد کا کانسیپٹ ضرور ہے کہ وہ شہد لگائیں گے تو آئیں گے مکھیاں چپکیں گے. ہاں نہیں آپ کی بات صحیح ہے. ہم لوگ 8 بھائی بہن تھے, سب سے زیادہ پیر میں دباتی تھی, میرا بھائی بھی میرے ساتھ کمپٹیشن میں امی کی نا سائی رات دباتا تھا, اور امی پیسے دیتی تھی ہمیں دبانے کے. امی نے سیلری باندھی ہوئی تھی. ہاں بالکل, کہ اس نے جو ہے اس نے اتنے دن دبائے پیسے, اور اسی وقت بھی دے دیتی تھی یا پھر مہینے میں دیتی تھی. ہاں بالکل, دیکھیں نا وہ یاد رہتی ہے بات. آج بھی آپ بات کر رہی ہیں اپنی والدہ محترمہ کی, پیسے یہ کہ پیسے بھی دیں, عمل کے ساتھ بھی. ہم کیا کر سکتے ہیں, یا تو ہم وقت دے دیں, یا ہم کوئی ان کا مسئلہ حل کر دیں, یا پھر پیسے خرچ کریں. یہ تین ہی طریقے ہیں کسی بھی رشتے کو بچانے کے لیے. تو والدین کو بھی چاہیے بھائی کہ وہ بینکوں میں پیسے رکھے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوگا تو یہ نکال لیں گے. اس وقت کو تو کر لو جو آج ہے تمہارے پاس, آج ہے تمہارے پاس, اسی کو ضائع کر دیتے کل کس نے دیکھی. تو والدین کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اٹریکشن کریٹ کریں, کوئی شہد لگائیں, کچھ جسے کہتے ہیں کوئی, اور بچوں کو بھی چاہیے, اور چاہے وہ بچے کتنی بھی عمر کے. I like it, I like the theory, the trick, کہ بچوں کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اپنی چیزوں کے اندر اور ان کی چیزوں میں انوالو بھی ہونا ہے, not to sit silent. Wow, I like, thank you so much sir. بہت اچھا ٹاپک, بڑے اچھے آئیڈیاز, بڑی اچھی ہیکس لائف کے آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے, اور کچھ ایکسپیرینسز, کچھ لوگوں کی کہانیاں جو حقیقت کے ساتھ جڑی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, خوشیاں دے, اسی طرح ہمارے ساتھ اچھے اچھے ٹاپکس کو الیبریٹ کرنے آتے رہیے. آپ کی اس خدمات کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی رہنمائی ہو سکتی ہے. الحمدللہ, تھینک یو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آئی ہوپ آپ کو ہمارے آج کے شو سے بہت سبق حاصل ہو. منڈے کو ملتے ہیں, خیال رکھیے گا.